مدینہ میں ایک گویہ تھا، ساری زندگی گانا گا کے اس نے پیٹ کی آگ بجھائی تھی، اور بوڑھا ہو گیا، آواز چلی گئی، کسی نے منہ نہ لگایا۔ ظاہر ہے فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہی ہوتی ہے، فن ہے تو فنکار بھی ہیں، بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، لیکن جب آواز گئی، بستر علالت پہ آئے، بیماری سے لڑنے لگے، تو بھائی جان کسی نے منہ بھی نہ لگایا، صدقہ خیرات کھانے لگے اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ مدینے کا گویہ جس کی کبھی شہرت تھی، کبھی نام تھا، کبھی طوطی بولتا تھا، اور آج آواز گئی تو کسی نے اس کو منہ نہ لگایا۔ اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوا کہ یا اللہ کہاں بھٹکا، کہاں الجھا، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی۔ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہو کے رونے لگا۔ ایک تو ندامت، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سورج جو ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، مجرم جتنا مرضی بڑا ہو یار، صرف ہاتھ جوڑ کے کہنا یا اللہ نہیں کراں گا، تو میرا اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ تو اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا یا اللہ معاف کر دے، نہیں کراں گا، اور ساتھ کہا مالک اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کمانے کے قابل بھی نہیں رہا، کوئی رزق کا میرے لیے اللہ بندوبست ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو استراحت تھے، تو خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی دھوڑ لگ گئی، قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہتا ہے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی ٹھہر جاؤ، میں اپنی مرضی سے تو نہیں آ رہا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ ساری زندگی یہ دل تیری یاد سے غافل رہا، آج اپنے لیے اپنے پیٹ کے لیے تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز ہے بھائی، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا تھا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی آج اللہ سے معذرت کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، منت کریں گے تو وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر بعد جانا ہے بھائی۔ جس کے پاس جانا ہے، جس کے حضور حاضر ہونا ہے، اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔